اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری میرے گھر پر تھی، یعنی حضور نے میرے گھر میں اس رات آرام فرمانا تھا۔ سرکار نے آرام کیا، میں بھی لیٹ گئی۔ ہوا یہ کہ رات کو میں نے اٹھ کر دیکھا سرکار اپنے بستر پر نہیں ہے، تو میں سرکار کو تلاش کرنے کے لیے، حضور کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلی۔ جب دیکھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ جب میں حضور کے پاس پہنچی تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر تیرے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ تو آپ نے عرض کیا، ام المومنین نے، کہ حضور میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کسی اپنی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا، عائشہ، ان اللہ تعالی ینزل الی السماء الدنیا، فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کس رات کی فضیلت ہے؟ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب برات کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں یہ رات سو کر نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں گزارنی چاہیے۔ بیداری کی حالت میں یہ رات گزاریں، توبہ و استغفار کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ اور صرف یہی حدیث پاک نہیں، ایک اور حدیث پاک بھی ہے دوسری، وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے خود مجھے فرمایا، اے عائشہ، حل تدرینا، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں کیا ہے؟ تو قالت، آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس نے آئندہ سال پیدا ہونا ہے، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور ہر ہلاک ہونے والے یعنی فوت ہونے والے کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اسی رات میں۔ پھر اسی طرح فرمایا، اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، اور پہلی حدیث پاک جو میں نے پڑھی وہ بھی مشکات المصابیح میں ہے۔ ان مبارک فرامین سے پتہ چلا کہ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ اس میں توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو منانا چاہیے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ رات گزارنے کا میں آپ کو یوٹیوب چینل ریاض نقش بندی کی طرف سے خاص طور پر بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنی فرض نمازیں جو زندگی میں قضا ہو گئیں ان کا اہتمام کریں، اور ان کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ رات بسر کریں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی ان کی ادائیگی کیسے کریں؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں زندگی میں کتنی ہماری قضا ہوئی۔ تو وہی طریقہ کار یہ ہے کہ 5 نمازوں کی ترتیب بنا لیں۔ ہر نماز کے آپ نے فرض پڑھنے ہیں، ہر نماز کے صرف فرض پڑھنے ہیں۔ تو 5 نمازیں اس طرح مکمل کریں، پہلے فجر کے 2 فرض، پھر ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 اور 3 وتر۔ یہ آپ قضاء کی نیت کے ساتھ ان کو پڑھیں گے۔ جب مکمل ہو جائے گا یہ راؤنڈ،
پھر دوبارہ سے شروع ہوں گے 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے اور 3 وتر بھی ساتھ۔ یہی طریقہ کار پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی رات بسر کیجیے گا۔ اللہ کریم اس رات کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔